کہ نبی گود میں بٹھا کے حسین کا گلا چوم رہے تھے، ادھر سے آنکھوں میں آنسو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر نواسے کو چومتے ہو ادھر روتے ہو، وجہ؟ فرمایا ستقتل امتی ابنی حاذا، میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی۔ حضرت ام سلمہ کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ایک شیشی دی، اس میں مٹی تھی، فرمایا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن گئی سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ واقعہ کربلا کے وقت زندہ تھی، آپ فرماتی ہیں میں روز وہ مٹی دیکھتی تھی، جب 10 محرم آیا تو میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ میرے لاڈلے نے شہید ہونا ہے، اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، ہر نبی کی ایک نہ ایک دعا ایسی ہے جو رب نے قبول فرمائی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے حصے کی رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کب مانگنی ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب میری امت شفیع کی تلاش کر رہی ہوگی تو میں رب سے عرض کروں گا یا اللہ وہ جو میرے حصے کی دعا ہے وہ آج میں مانگنا چاہتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کو پتا تھا حسین کا گلا چومتے اور روتے، پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ شہید ہوگا۔ تو یا رسول اللہ وہ دعا اب مانگو نواسے کو بچاؤ، وہ دعا اب مانگو لاڈلے کو بچاؤ۔ پیغمبر کو پتا تھا کہ واقعہ کربلا ہونا ہے، دعا نہیں مانگی۔ علی کو بھی پتا تھا، حضرت علی اپنے دور خلافت میں واقعہ کربلا سے پہلے کربلا سے گزر رہے تھے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ بتایا گیا کربلا ہے۔ فرمایا ھذا مناخ رکابہم، میرے بیٹے یہاں پہ ذبح کیے جائیں گے، یہ جگہ ان کے اونٹ بیٹھنے کی ہے۔ ھذا محراق دمائہم، یہ جگہ ان کے خون بہنے کی ہے، یہ جگہ ان کے کجاوے رکھنے کی ہے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ خیمے لگائیں گے۔ مولا کائنات مولا علی ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اے علی اگر آپ دعا کرتے تو رب قبول کرتا۔ فرمایا کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مقابلے کا امتحان نہ دے، ہر باپ چاہتا ہے مقابلے کا امتحان دے لیکن امتحان میں کامیاب ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کربلا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کربلا ہو، لیکن ساتھ میں چاہتا ہوں کہ حسین صبر اور استقامت سے کربلا کی تکلیفیں برداشت کرے۔ یہ تھی طہارت۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ کتنا عرصہ؟ آپ کی زندگی میں 40 بار محرم آیا۔ امام زین العابدین میرے حسین کے بیٹے واحد سید جو میدان کرب و بلا میں بچا تھا، ان کی زندگی میں 40 مرتبہ محرم آیا۔ انہوں نے جیسے محرم گزارا امت کو بتایا کہ اے ہم سے پیار کرنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ آل رسول سے محبت کریں تو ہمارے اسوہ کو زندہ کرو۔ 40 سال زندہ رہے، کوئی ایک محرم انہوں نے ایسے نہیں گزارا جیسے آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کا محرم کیسے گزارا۔ اصل میں پریشانی اس بات کی ہے، اگلی بات میں ذرا پڑھے لکھے حضرات کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے وصال کے وقت حسین کی عمر 6 سال تھی، واقعہ کربلا کے وقت میرے حسین کی عمر 58 سال تھی۔ ہم نے علماء یا ذاکروں سے یا 6 سالہ حسین سنا یا 58 سالہ حسین سنا۔ 58 میں سے 6 نکالو، پیچھے بنتے ہیں 52 سال۔ ہم نے 52 سالہ حسین نہ دیکھا
نہ سنا نہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ارے 6 سالہ حسین تو ہم نے سنا کہ کبھی نبی کے پشت پہ بیٹھتا ہے، کبھی حضور کے کندھے پہ بیٹھتا ہے، کبھی مہر نبوت پہ بیٹھتا ہے۔ یہ ہے حسین کا مقام ناز۔ حسین مقام ناز میں بھی بلندیوں پہ تھا، اور جب اس ایک ایک ناز کی نیاز چکانے کی باری آئی تو 58 سالہ حسین کربلا میں مقام نیاز پہ بھی بلندیوں پہ تھا۔ وہ ایک سجدہ، اب کسی بھی عالم دین سے پوچھو، میں سجدے میں ہوں نا، اوپر سے کوئی میرا بزرگ، کوئی محترم، کوئی چودھری صاحب آ جائیں تو ان کی وجہ سے میں سجدہ لمبا کر دوں، علماء کہیں گے تیری نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیرونی محرک میری نماز کے رکن میں مداخلت اس نے کی، دخل انداز ہوا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب نبیوں کا امام سجدے میں 3 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، 15 مرتبہ، حتیٰ کہ 72 مرتبہ۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے سجدہ بھی میرا، تسبیح بھی میری، حسین بھی میرا، جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ میرا سجدہ یا رکوع یا قیام بیرونی محرک کی وجہ سے طول پکڑ جائے، طوالت اختیار کر جائے، فقہا فرماتے ہیں تیری نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ بیرونی محرک اثر انداز ہوا، نماز سے باہر کا محرک اثر انداز ہوا، نماز ٹوٹ گئی۔ یہاں یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ ہے تیری یا میری نماز؟ آؤ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی نماز کو دیکھو کہ جب وہ سجدے میں جائے، حسین پشت انور پہ سوار ہو جائے، جبریل آ جائے، عرض کرے یا رسول اللہ حسین نہ اترے تو سر نہیں اٹھانا۔ کیا نبیوں کا امام سجدہ رب کو کر رہا ہے؟ سوچ حسین کو رہا ہے۔ نبیوں کا امام سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، سوچ حسین کو رہا ہے۔ اگر نبیوں کے امام کی نماز نہیں ٹوٹی حسین کو سوچتے ہوئے، تو جب امتی پڑھے گا نماز میں اللہم صلی اللہ، بولیے، میں نے کہا تم خود بھی کہتے ہو نماز ڈوب کے پڑھا کرو، لفظوں میں غور کر کے پڑھا کرو۔ میں نے کہا اللہم صلی اللہ، لفظوں پہ غور کیا تو خیال تو چلا گیا نبی کی طرف، تو پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں، کامل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یا 6 سالہ حسین دیکھا یا 58 سالہ حسین دیکھا، یہ درمیان میں جو 52 سالہ حسین ہے، کاش ہم دیکھتے۔ کبھی عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، اوپر سے حسین آ گیا، آپ نے خطبہ روکا، دوڑتے ہوئے گئے، حسین کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لائے، اپنے ساتھ نشست پہ بٹھایا۔ ان 52 سالہ حسین میں نے یہ جھلک بھی دیکھی کہ صدیق اکبر خطبہ دے رہے ہیں، ساتھ حسن بیٹھے ہیں، ادھر حسین بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین نے ایک دفعہ قمیض اٹھائی پشت سے، پشت انور پر کالے اور نیلے داغ۔ سوال کرنے والے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا اے امام علی مقام، یہ پشت انور پہ اتنے داغ کیوں؟ فرمایا میری امت مجھے جو نذرانے میں تحفے دیتی ہے میں اس کا اناج خریدتا ہوں، جب رات پڑتی ہے مدینے کے غریب یتیم مسکین اور بیوائیں میں ان کے گھروں میں وہ خوراک کی بوریاں اپنی پشت پہ لاد لاد کے ان کے گھروں تک پہنچاتا ہوں، وہ غلہ اٹھا اٹھا کے اس کے نشان میری پشت پر پڑ گئے۔
ہم نے یا 6 سالہ حسین دیکھا یا 58 سالہ حسین دیکھا، یہ درمیان والے 52 سال جس نے 25 حج پیدل چل کے کیے وہ حسین، جس نے شب زندہ داری کی، شب زندہ دار تھے حسین، ساری رات عبادت میں گزر جاتی، سارا دن روزے میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے صرف 6 سالہ یا 58 سالہ حسین دیکھا، اگر درمیان کے 52 سال دیکھیں تو جب عثمان غنی پہ مشکل وقت آیا نا تو مولا کائنات نے حسن حسین کو بلایا، فرمایا ننگی تلواریں لے کر عثمان غنی کی حویلی کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس مین گیٹ کے ایک طرف حسن ایک طرف حسین تھا، اگر 52 سالہ حسین دیکھے تو عثمان کا پہرے دار نظر آتے۔ اگر ان 52 سالہ میں نظر دوڑائیں تو میں نے یہ بھی دیکھا، تاریخ میں پڑھا، حدیث پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ جو کہ صحابہ کے استاد ہے، وہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، سامنے سے حسین آ رہے تھے، جب حسین کو آتے دیکھا، حسین کے جوتے پہ گرد پڑی تھی، ابو ہریرہ کے جب قریب آئے تو روک لیا۔ ابو ہریرہ بڈھا صحابی میرے نبی کا نیچے بیٹھے، اپنی پگڑی کی چادر اتار کے امام حسین کے جوتے کی گرد صاف کر رہا ہے۔ وہ صحابی جو بڈھا صحابی ہے اور دیگر صحابہ حدیث کے میدان میں اس کے شاگرد ہیں، جن کا نام ابو ہریرہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام خادم تھے۔ حضرت عمر فاروق 25 لاکھ میل کا حکمران، آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ ہم کھیل رہے تھے حسین کے ساتھ، تو حسین نے کوئی تلخی کی بات ہوئی تو حسین نے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو۔ میں شکایت لے کر آیا ہوں کہ میرا باپ تو 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس وقت کی سپر پاور، اور امریکہ اس وقت کا جس کو کیسر و کسرا کہتے تھے، عمر کا نام سن کے کانپتے تھے، میرا باپ وہ ہے اور حسین مجھے اپنا غلام کہہ رہا ہے۔ شکایت لے کے فاروق اعظم کی خدمت میں آئے، حضرت عمر فاروق مسکرا پڑے، فرمایا شکر کرو غلامی میں قبول کر لیا ہے، جاؤ حسین کی بارگاہ میں اس سے لکھوا کے لاؤ، کاغذ پہ لکھے کہ عمر فاروق اور اس کا خاندان ہمارا غلام ہے، اور میں وصیت کرتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں عمر فاروق کی قبر میں حسین کا لکھا ہوا کاغذ رکھ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور کوئی عمل نہیں ہے تو نہ صحیح میرے پاس حسین کی لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے، حسین نے لکھ کر دیا ہے یہ ہمارے غلام ہے، یا اللہ ہمیں حسین کے غلام ہونے کے ناطے معاف فرما دے۔ یہ ہے رابطہ حسن اور حسین کے ساتھ صحابہ کا پیار۔ تو مثبت سوچ کیا ہے کہ جن کے ساتھ نبی کی صحابیت کی نسبت ہے اس کا بھی احترام کرو، جیسے آل رسول نے کیا، اور جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے نسبت مصطفیٰ کا بھی احترام کرو۔ میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم آل رسول کو اگر مانتے ہیں تو نبی کی نسبت سے، صحابہ کو مانتے ہیں تو نبی کی نسبت سے۔ جن کی نبی سے نسبت ہو گئی صحابی رسول بن گئے، صحابہ بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آل